کہتے ہیں وقت ایک سا نہیں رہتا، ہر کمال کو زوال ہے، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، خدا کی لاٹھی پہ آواز ہے، خدا کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں، اور نتھنگ انجوائز پرماننس ایکسیپٹ ویریئنس، یعنی ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کوئی چیز بھی پرماننٹلی سٹے نہیں کرتی، ہر کمال کو زوال ہے، یہ قانون فطرت ہے۔ یہ سب محاورات اور یہ خیالات میرے ذہن میں آئے آج کی امریکہ کی صورتحال دیکھ کے، کہ کل تک آئی تھنک کہ 6 ماہ پہلے تک بھی کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا، 3 ماہ پہلے 4 ماہ پہلے تک بھی، کہ امریکہ کی حالت اتنی پتلی ہو جائے گی اپنے تمام تر وسائل کے باوجود، اپنی تمام تر فوجی طاقت کے باوجود۔ ہوا یہ ہے کہ پہلے آفت آئی کرونا کی شکل میں، 1 لاکھ کے قریب امریکی شہری آفت زدہ ہو گئے، کرونا زدہ ہو گئے، دنیا سے کوچ کر گئے، ان کے سسٹم فلاپ ہو گئے، میڈیکل سسٹم فلاپ ہو گیا، کولیپس کر گیا، اور پوری دنیا میں اس کی جگہ سائی ہوئی۔ لیکن آج یہ جو باتیں میں نے پہلے کی کہ ہر کمال کو زوال ہے، جی ہاں، امریکہ آج دیکھیے کہ امریکہ میں ایک ایسے فسادات پھوٹ پڑے ہیں، وہاں جلاؤ کی کیفیت ہو گئی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک سیاہ فام باشندہ، کوئی 46 سالہ، جس کا نام جارج فلوئڈ ہے، اسے مارا ایک وائٹ کلر کے امریکی سپاہی نے، فورس کے بندے نے۔ اس نے اس کا گھٹنا اپنا رکھ کے اس کے گردن پہ اسے اتنا دبایا، وہ چیختا رہا کہ آئی کانٹ ٹیک بریتھ، مجھے سانس لے دو، میں مر رہا ہوں، مگر اسے ترس نہیں آیا۔ یہ تصویر جو ہے یہ پبلش ہو گئی سوشل میڈیا میں، اور پھر معاملہ ٹویٹر تک بھی پہنچا، اور ٹرمپ صاحب نے ٹویٹر والوں سے بھی کہا کہ اس کو ریموو کرو، ورنہ ہم آپ کی آفیسز اور آپریشنز بند کر دیں گے امریکہ میں۔ تو بہت زیادہ معاملہ خراب ہوا، کہ معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے باہر لوگوں نے مظاہرے کیے، 6 ریاستوں میں مظاہرے ہوئے، اب آلموسٹ ہر ریاست میں جو سیاہ فام ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف، اور ٹرمپ صاحب اپنی روایتی ہٹ درمی۔ بہرحال وہ پولیس والا، فورس کا بندہ جس نے یہ کام کیا تھا، اس کو اریسٹ تو کر لیا گیا، مگر دیکھیں یہ قدرت کے معاملات ہوتے ہیں، کوئی بہانہ ہوتا ہے کہ اب امریکہ پہلے ہی پوری دنیا میں پریشان تھا، عالم تنہائی میں چلا جا رہا تھا، جیسا کہ یہ کرونا آیا، آفت آئی، اور دنیا سے جدا ہوتا ہوتا یہ دیکھیں کس طرح افغانستان سے امریکہ بوریا بستر لپیٹ رہا ہے۔ وہ طالبان جو کل کو دہشت گرد تھے، آج وہ ان پہ مذاکرات کر رہا ہے، اور ان سے چاہ رہا ہے کہ وہ اس کا ایسا انتظام کریں کہ اسے عزت کے ساتھ باہر جانے دیں، اپنے ملک میں واپس اس کے فوجی نکل جائیں۔ اوپر سے کرونا، اب تو سنا ہے اس کے فوجی افغانستان سے بھی بھاگ رہے ہیں کرونا سے ڈر کے، ویسے بھی وہاں موت ہی موت ان کے لیے۔ اسی طرح ایران کے ساتھ پنگا، ایران میں بھی ان کا کوئی نہیں، ترکی کے ساتھ پنگا، ترکی سے بھی فارغ، نیٹو کے ذریعے اس کی قوت تھی، یورپ میں، دنیا میں دھاک تھی اس کی، جس میں زیادہ تر یورپین کنٹریز تھے، مگر نیٹو بھی اپنی افادیت کھو چکا۔ نیٹو فورسز کا ایک اہم اتحادی ترکی بھی تھا،
اب جن ملکوں میں کرونا آیا ہے یا اور کچھ ملک ہیں، وہ ملک بھی اب امریکہ سے تنگ ہے، یورپین یونین بھی ہاتھ سے نکلے جا رہی ہے۔ اسپین کے غالباً وزیر خارجہ ہیں جو اس کے اٹلی کے ہیں یا اسپین کے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے صحیح طرح، لیکن یورپی یونین کے جو وزیر خارجہ ہیں کسی یورپین ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا بیان بھی تھا کہ اب تو ہم شاید مستقبل میں ہمیں ایشیا کی طرف دیکھنا پڑے، چائنا کی طرف دیکھنا پڑے، کیونکہ یہ کنٹریز ان کی ترقی کا راز ایکسپلورنگ دا اپرچونٹیز میں ہے، تو وہ اپرچونٹیز دیکھتے ہیں کدھر ہیں، تو ان کے ذہن میں بھی اب چائنا آ رہا ہے، ایشیا آ رہا ہے۔ اسی طرح سعودیہ سے بھی امریکی افواج کچھ چلی گئی ہیں، اور جو ان کا حفاظتی سسٹم تھا غالباً وہ بھی وہاں سے رول بیک کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے۔ تو سعودیہ سے بھی کشیدگی، قطر سے بھی کشیدگی، UAE سے بھی کشیدگی، اور ایون اسرائیل جو اس کا سب سے بڑا اتحادی ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ امریکہ اور چائنا آپس میں رائول ہیں، وہ ابھرتی ہوئی دنیا کی سپر پاور ہے، یہ ڈوبتی ہوئی سپر پاور ہے۔ مگر آپ حیران ہوں گے کہ اسرائیل نے اپنی ایک بندرگاہ کسی ایگریمنٹ کے تحت جزوی طور پہ چائنا کے حوالے بھی کی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ چین کو یہ بندرگاہ دینا یا اس کے ساتھ اس سلسلے میں معاہدہ کرنا کتنی اسٹریٹجک ڈیپتھ رکھتا ہے چائنا اور اسرائیل کے درمیان، اور یہ کتنی ڈینجرس ہے امریکہ کے لیے، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح یمن میں، افریقہ میں، یہ آلموسٹ بہت سی جگہوں سے رول بیک ہو رہے ہیں۔ ابھی ویری ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ چائنا نے اپنے جو کچھ علاقے تھے انڈین بارڈرز کے ساتھ ہمالیہ کی رینج پہ، تو ان پہ اپنا قبضہ واپس لیا ہے، مگر بھارت کو جرأت نہیں ہوئی اور اس نے کوشش کی کہ ہم امریکہ سے کہیں، ٹرمپ سے کوشش کی مودی نے کہ میں اس سے کہوں میری ہیلپ کرے، مگر وہ ہیلپ نہیں آیا، حتیٰ کہ اس نے ایک سٹیٹمنٹ تک نہیں دی۔ یہ کیسی سپر پاور ہے؟ تو WHO ایک جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں، WHO کی رکنیت ہی غالباً اس نے چھوڑ دی۔ ٹرمپ نے تھریٹ کیا تھا کہ یہ کرونا ہے، تم روک نہیں سکے، تو تم چائنا کے ساتھ کوئی کنسپریسی کر رہے ہو، تو WHO کے فنڈز بھی روکتی ہے اور غالباً رکنیت بھی ختم کرتی۔ یورپین یونین کا میں نے آپ کو بتا دیا، ٹویٹر کا بتا دیا۔ اسی طرح تائیوان اور چائنا کا مسئلہ ہے آپس میں، چائنا کہتا ہے کہ تائیوان ہمارا ہے، تو وہاں بھی انہوں نے کوشش کی، امریکہ نے تائیوان کے خلاف چائنا کے خلاف بغاوت کرانے کی، لیکن اس کی وہ کوششیں بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح ویری ریسنٹلی ہانگ کانگ، اب پتہ ہے وہ چائنا کا حصہ ہے، یہ لیز پہ دیا ہوا تھا، اور وہ لیز پہ اب وہ واپس مل گیا تھا 97 میں، ان کو جو ان کا وہ ختم ہو گیا تھا ایگریمنٹ، میچور ہو گیا تھا۔ تو وہاں پہ دو سسٹم ہے چائنا میں، چائنا کا اپنا سسٹم ہے مین لینڈ کا، آئینی طور پہ وہ ہانگ کانگ بھی اب چائنا کا حصہ ہے، مگر وہاں جو ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، وہ ڈیموکریٹک ہے۔ اب پتہ ہے جو سسٹم تھا جب وہاں برطانیہ کا رول تھا تو وہی چلا آ رہا ہے، تو ان کی کسی حد تک مداخلت ہے، زیادہ نہیں۔ تو ابھی ریسنٹلی کوشش کی چائنا وہاں اپنی کچھ ایجنسیوں کو، سیکیورٹی ایجنسیوں کو، ان کے آفیسز بنانا چاہ رہا ہے، تو امریکہ نے بڑی پنگے بازی کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے وغیرہ کو، مگر آج الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔
तेल की कंपनियां आपने सुना होगा वो दिवालिया हो रही हैं, एयरलाइंस उनकी दिवालिया हो रही हैं, तेल जो है उन्होंने फ्री में भी बेचा है। और इस तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एहतजाज जो अमेरिका के ख़िलाफ़ है वो दूसरे मुल्कों में पहुँच गया। लंदन में भी सुना एहतजाज हुआ, न्यूयॉर्क में भी हो रहा है, और अमेरिका में पोलराइजेशन अरूज पे है। वहाँ आपको पता है जो कदीम अमरीकी बाशिंदे हैं, रेड इंडियंस जो ब्लैक कलर के हैं वो, और जो माइग्रेंट हैं जो यूरोप से ही कभी गए थे, तो उनके दरमियान अब नस्ली फसादात शुरू हो गए, पोलराइजेशन हो गई, और जो दूसरों का बुरा करता है उसके साथ भी बुरा होना ही होता है। तो ये हम नहीं कह सकते कि ये चूंकि ये बहुत मजबूत है, अमेरिका सुपर पावर है, इतना है, तो ये टूट नहीं सकता। नहीं, एक हाथी को एक चींटी भी मार सकती है, और ये सब कुदरत के इंतजामात हैं। ये ट्रम्प की जो बदहवासियाँ हैं और गैर जिम्मेदारियाँ हैं, इन्होंने जैसे जैसे मुल्कों पे जुल्म किए और जगह जगह पहुंच के अपनी ही चौधराहट कायम की और दहशतगर्दी को ख़त्म करने के नाम पे, और लोगों ने सर झुकाया हुआ था, आज ऑलमोस्ट सबको ज़ुबान मिल गई है। और आने वाला वक्त जो है वो लग रहा है कि अमेरिका की जो सुपरमेसी है वो गोइंग टू बी एंडेड। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करूँगा कि जो गरूर है, तकब्बुर है, ये नहीं करना चाहिए। और अमेरिका ने हमेशा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की, इंसानों को कुछ समझा ही नहीं। उनका एक कुत्ता इम्पॉर्टेंट था, मगर जो गैर मुल्की लोग हैं उनके नज़दीक वो कुछ भी मूली गाजर की तरह थे। तो एहतराम इंसानियत, एहतराम आदमियत वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम सब इंसान हैं। सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की ज़ात के पास है। तो इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ अपनी बात को कि आइए हम सब दुआ करें कि दुनिया का सारा सिस्टम सही हो जाए। ये जो सुपर पावर्स दुनिया को आपस में लड़ाती हैं, ये ख़त्म हो जाए ये मामलात, और जो आने वाली सुपर पावर है वो भी कुछ इंसानी तरीके से, अच्छे तरीके से दुनिया के सेटअप में खुशहाली का बायस बने, अमन का बायस बने और सुकून का बायस बने। थैंक यू वेरी मच।